بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية إن الله لا يخفى عليه شيء أي كائن في الأرض ولا في السماء لعلمه بما يقع في العالم من كلي وجزئي وخصهما بالذكر لأن الحس لا يتجاوزهما. ان اللہ لا يخفى علیہ شیء، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی پر مخفی نہیں ہے کوئی چیز، کائن کوئی بھی چیز ہو، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی کوئی چیز مخفی ہے آسمان میں۔ لا یخفی علیہ یہاں پر نفی ہو رہی ہے اللہ رب العالمین سے کس چیز کی؟ کسی چیز کے مخفی ہونے کی۔ مخفی یہ ضد ہے ظہور کی، ظاہر ہونے کی، یعنی ہر چیز اللہ کے لیے ظاہر ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں، پوشیدہ نہیں، چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے، کوئی بھی چیز ہو۔ یہاں پر شیئن نکرہ ہے اور نفی کے سیاق میں ہے، لا یخفی علیہ شیئن، کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اور جب نکرہ نفی کے سیاق میں ہوتا ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، تو یہاں بھی عموم کا فائدہ دے رہا ہے کہ کوئی بھی چیز ہو اور وہ چیز کہیں بھی ہو، آسمان میں ہو یا زمین میں کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ سے وہ مخفی نہیں ہے، لا یخفی علیہ، اس سے وہ مخفی نہیں ہے۔ تو یہ جس چیز کی اللہ سے نفی کی جائے اس کو صفات سلبیہ، سلبی صفت اسے کہتے ہیں، اصطلاح میں اسے کچھ صفات ہوتی ہیں ثبوتی اور کچھ صفات ہوتی ہیں سلبی۔ ثبوتی یعنی مثبتہ، جن میں اس بات ہو کسی صفت کا، اور سلبی وہ ہے جس میں نفی ہو کسی صفت سے، کسی عمل سے، کسی چیز سے۔ تو یہاں پر نفی ہے اللہ رب العالمین سے کس چیز کی؟ خفا کی، مخفی رہنے کی۔ تو کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے، وہ چیز خواہ زمین میں ہو یا وہ چیز آسمان میں ہو، کہیں بھی اللہ تعالیٰ سے چیز مخفی نہیں ہے۔ تو خفا کا معنی کیا ہوا؟ ضد ظہور، ظہور کے برعکس جو اس کا معنی ہے۔ اور الارض والسماء، یہاں پر یہ جنس مراد ہے جس سے تمام زمینیں اور تمام آسمان مراد ہے، ساتوں آسمان ہے، یعنی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے نہ زمینوں میں مخفی ہے نہ آسمانوں میں مخفی ہے۔ لعلمہ، کیوں مخفی نہیں ہے؟ لعلمہ، اس کے علم کی وجہ سے، یا یوں کہیں لکمال علمہ، اس کے کمال علم کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کا کمال علم جو ہے کمال کو پہنچا ہوا ہے، کمال درجے کا علم ہے، تو اتنا زیادہ علم ہے کہ کوئی چیز کہیں بھی کسی بھی کمرے کے اندر یا کسی بھی اندھیرے میں، کہیں بھی کسی بھی غار میں کہیں بھی چھپی ہوئی ہو، لیکن اللہ سے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ کی نگاہوں سے، اللہ کے علم سے، اللہ کی معلومات سے وہ چیز دور نہیں ہے۔ لعلمہ بما یقع فی العالم، اس کے علم کی وجہ سے جو کچھ واقع ہوتا ہے عالم میں، من کلی و جزئی، کلی طور پر، جزئی طور پر، جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، کلی اور جزئی، کیونکہ یہاں پر شیئن کا لفظ ہے جو کہ نکرہ ہے، نفی کے سیاق میں، جو ہر چیز کو شامل ہے،
یعنی کوئی بھی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے، چاہے وہ چیز کلی ہو یا یہ کہ وہ جزئی ہو۔ مکمل طور پر کوئی چیز وجود میں آئے یا یہ کہ کسی چیز کا کچھ حصہ وجود میں آئے، کوئی چیز غائب ہو، مکمل طور پر غائب ہو یا اس کا کچھ حصہ غائب ہو، کوئی چیز فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، کچھ بھی کوئی نیکی کرے کوئی برائی کرے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، کوئی بھی چیز اس سے مخفی نہیں، کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ وخصهما بالذکر لأن الحس لا يتضاودهما، ان دونوں کو بالخصوص ذکر کیا ہے، عرض کو اور سما کو ان کا ذکر کیا ہے، باقی اور چیزوں کا ذکر نہیں کیا ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی چیز آسمان اور زمین میں مخفی نہیں ہے، تو کیا آسمان اور زمین کے علاوہ اللہ سے کوئی چیز مخفی ہے؟ آسمان اور زمین کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی اور بھی بہت ساری مخلوقات ہیں، تو کیا وہاں پر کوئی چیز مخفی ہے؟ نہیں، وہاں بھی کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو پھر آسمان اور زمین کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کیا ہے کہ ہم انسانوں کی جو حس ہے وہ ان دونوں سے آگے نہیں جاتی، آسمان اوپر آسمان نیچے زمین، تو انسانی حس ان سے آگے تجاوز نہیں کرتی، یہی ہمارے لیے مشہود ہے، جن کا ہم نظارہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں، اس سے آگے ہم لوگ نہیں دیکھ پاتے، نہیں جانتے ہیں تو اللہ کے علم اور اللہ کی وحی کی بنا پر، جیسے آسمان کے اوپر دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اس طرح آسمان ہیں، تو ان کا علم ہمیں کیسے ہوا؟ قرآن پاک کے ذریعے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حدیث میں، تو ہمیں ان کا علم ہوا، ورنہ ہمیں اپنی آنکھوں کے ذریعے ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں رہتا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، تو اس لیے ہمیں ان مخلوقات کے بارے میں کچھ علم ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پر ان دونوں کو خاص کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ چیز ہم انسانوں کے مشاہدے میں ہے، ہماری حس یہاں تک جاتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز کہیں بھی آسمان و زمین میں اور آسمان و زمین کے علاوہ کہیں بھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے۔ یہاں پر یہ نفی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے آسمان و زمین میں، کیا مطلب ہے؟ صرف خبر دینا مقصد ہے کیا؟ نہیں، اس سے کئی فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، تو مخفی نہ ہونے کی ضد یعنی علم کا اثبات یہاں پہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اس قدر عظیم، اس قدر زیادہ، اس قدر کمال کو ہے کہ کوئی چیز اس سے کہیں بھی مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے ہم انسانوں کی تربیت کرنا چاہ رہا ہے کہ انسانوں تم کہیں بھی رہو، کہیں بھی کسی بھی کمرے میں چھپو، بستر میں چھپو، کہیں بھی چھپو، اور چھپ کر کے کوئی گناہ کرو تو تم یہ نہ سوچو کہ تم اللہ سے اس گناہ کو چھپا لو گے۔ کہیں بھی چھپ کر کے، کہیں بھی کوئی تمہیں دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پر بیان کرنے کا مقصد اس نفی کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے ہم انسانوں کی تربیت کرنا کہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ سے ہم چھپ کر کے کوئی گناہ نہیں کر سکتے، اللہ کی نگاہوں سے، اللہ کے علم سے ہم بچ نہیں سکتے۔ تو یہاں پر تربیت کرنا مقصد ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ سے ڈرے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے اور گناہوں سے، منہیات سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس آیت میں قدریہ پر بھی رد ہے۔ قدریہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے بندے کے عمل کا کہ بندہ کیا کرنے والا ہے، بندہ جب کر چکا ہوتا ہے تب اللہ کو پتہ چلتا ہے، نعوذ باللہ، ایسا قدریہ کا کہنا ہے۔ جو لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تقدیر وقدیر کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب ویسے ہی جب کچھ ہو جاتا ہے دنیا میں تب اللہ کو پتہ چلتا ہے، نعوذ باللہ، ایسے جو قدریہ کہتے ہیں ان لوگوں کا رد ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نہ تو اس کے وقوع سے پہلے نہ وقوع کے بعد، واقع ہونے سے پہلے بھی اللہ جانتا ہے اور واقع ہونے کے بعد تو ہر کوئی جانتا ہے، اور واقع ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کیوں واقع ہوا، کیسے واقع ہوا۔ تو بہرحال مختصر سے اس آیت میں بہت سارے فوائد ہیں۔
آگے فرمایا اب یہاں پر جو بات چل رہی تھی شروع آیت سے اللہ رب العالمین کی الوہیت کا ذکر چل رہا تھا کہ اللہ کون ہے، معبود برحق کون ہے، یہاں پہ بیان ہوا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ معبود برحق تو وہ اللہ ہے کہ جو حی ہے، قیوم ہے، جس نے آسمانی کتابوں کو نازل کیا۔ تو اب یہاں کہا کہ اللہ معبود برحق یہ وہ اللہ ہے جس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں کہ تم کسی کو بھی شجر کو، حجر کو، پتھر کو، اولیاء کو، مردوں کو، جنوں کو تم کسی کو معبود بنا لو، کسی کو جو ہے رب بنا لو، بھگوان بنا لو، نہیں نہیں، معبود الہ کا مستحق تو وہ ہے جس سے کوئی چیز چھپی نہ ہو، کوئی چیز اس سے مخفی نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین کے اوصاف یہاں بیان ہو رہے ہیں، یا معبود برحق کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں کہ معبود برحق تو وہ ہے جو حی ہو، جو ازل سے ابد تک ہمیشہ سے ہمیشہ جو ہے زندہ رہے، اس کو نہ موت آئے، جو تو تمام کائنات کی نگرانی کرنے والا ہے، جس نے ہماری ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی ہے، جس کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اللہ معبود برحق کون ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام، معبود برحق یہ وہ ہے جو تمہاری تصویر بناتا ہے ارحام میں۔ ارحام رحم کی جمع ہے، رحم میں مادر، انسان اپنی ماں کے پیٹ میں جو 9 مہینہ گزارتا ہے جنین کی شکل میں، تو وہ جنین کہاں رہتا ہے؟ جنین رحم مادر میں ہوتا ہے، رحم کے اندر ہوتا ہے، اور یہ رحم جس میں انسان رہتا ہے وہ 3 ظلمات ہے، 3 اندھیرے ہیں۔ پیٹ کے اندر جو ہے انسان جنین جو ہے جو رہتا ہے اس میں 3 جو ہے جھلی رہتی ہیں جس کے اندر وہ رہتا ہے، اور قرآن پاک نے اس کو 1400 سال پہلے بیان کیا، اور سائنس والوں کو یہ چیز اب سمجھ میں آئی ہے۔ والذی یصورکم فی الارحام، معبود برحق کون ہے؟ معبود برحق وہ ہے جس نے تم کو وہ بنایا، جس نے تمہاری تصویریں بنائی، فی الارحام کہاں پر؟ ارحام میں، ماں کے پیٹوں میں، رحم مادر میں۔ کیسے بنائی؟ کیف یشاء، جیسے اس نے چاہا، جس کیفیت میں چاہا انسان کو بنایا، خوبصورت بنایا، بدصورت بنایا، گورا بنایا، کالا بنایا، مذکر بنایا، مؤنث بنایا، مکمل بنایا، ناقص بنایا، لنگڑا بنایا، لولا بنایا، کانا بنایا، نیک بنایا، بد بنایا، جیسے بنایا تمام شکلیں شامل ہیں۔ والذی یصورکم فی الارحام، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہاری تصویریں بنائی ارحام میں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہے، من ذکورۃ و انوثۃ، مذکر چاہے تو اور چاہے تو مؤنث، جس کو چاہے بنا دے، وبیاض و سواد وغیر ذالک، اور بیاض سفید، کسی کو گورا بنایا، کسی کو کالا بنایا، اس کے علاوہ اور بھی مختلف اوصاف ہیں۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا ویسے تمہاری تصویر اللہ نے بنائی، کیف یشاء، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود۔ پھر دوبارہ تاکید ہو رہی ہے کہ معبود برحق کون ہے؟ کسی کو بھی تم معبود بنا لیتے ہو، کسی شجر کو، حجر کو، کسی کو بھی دیوی دیوتا بنا لیتے ہو، کسی ولی اور بزرگ کو دیوی دیوتا بنا لیتے ہو، کسی نبی کو، کسی جن کو بنا لیتے ہو۔ نہیں نہیں، سنو، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے معبود برحق سوائے اس کے، وہ عزیز ہے، حکیم ہے۔ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے معبود برحق سوائے اس کے، ہوا ضمیر ہے، لا الہ حق الا ہوا، یہاں پر اس کی لا کا اسم الہ ہے، اس کی خبر محذوف، اس کی طرف ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے۔ تو یہ جو ضمیر ہے ہوا، یہ اللہ کا نام نہیں ہے جیسا کہ صوفی لوگ کہتے ہیں۔ صوفیہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہوا بھی اللہ کا نام ہے، تو اس لیے وہ لوگ ہو کی جو ہے طرح پکارتے ہیں، یا ہوا کی رٹ لگاتے ہیں۔ یہ غلط ہے، سلف صالحین میں سے کسی سے بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ ہوا اللہ کا نام نہیں، ہوا نام نہیں ہے، ہوا تو یہ تو ضمیر ہے جو پیچھے کی طرف لوٹتی ہے۔ تو صوفیہ کا جو ہو کرنا ہے یہ ان کو شیطانی جو ہے طریقہ ہے، اور کتے کی طرح بھونکتے ہیں، ہو کتے کی طرح بھونکتے ہیں۔ یہ میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے ان پر الزام لگا رہا ہوں، بلکہ خود
آپ دیکھیں گے بعض صوفیہ کو وہ کتے کی طرح چلتے ہیں، ہاتھ کو زمین پہ رکھ کے، پیر تو زمین پہ رہتے ہی ہیں جیسے کتا چلتا ہے، اور پھر اجتماعی طور پر کرتے ہیں ہو جیسے کتا بھونکتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کچھ لوگ جو ہے اپنے آپ کو کتے سے تصویر دیں گے۔ حدیث میرے ذہن میں فی الوقت نہیں ہے تفصیل سے، لیکن اس طرح کی حدیث بھی موجود ہے۔ تو یہ صوفیہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کا غلط مفہوم نکال کر کے ہو کر کے جو ہے شیطان کو خوش کرتے ہیں۔ لا الہ الا ہوا العزیز فی ملکہ، وہ اللہ عزیز ہے فی ملکہ، اپنی سلطنت میں، اپنی بادشاہت میں، کیونکہ تمام آسمان و زمین کی سلطنت حکمرانی اللہ کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ غالب ہے، عزیز وہ غالب ہے، ذو العزتی، عزیز یعنی ذو العزتی عزت والا ہے، غلبے والا ہے، فی ملک ہی اپنی سلطنت میں، بادشاہت میں، آسمان میں، زمین میں، مخلوق میں، سب میں اللہ کا غلبہ ہے۔ الحکیم فی صنعہ، اللہ تعالیٰ اپنی کاریگری میں حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ جو کچھ بھی وہ کرتا ہے ہمیں گرچہ وہ سمجھ میں نہ آئے، گرچہ ہمیں وہ اچھا نہیں لگے، لیکن اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کاریگری میں، اپنے افعال میں، اپنے کرنے میں اللہ تعالیٰ حکیم ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہوتی ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، معبود برحق کون ہے؟ معبود برحق وہ ہے جس نے تم پر کتاب کو نازل کیا۔ انزل علیک الکتاب، جس نے آپ کے اوپر کتاب کو نازل کیا، آپ پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کو نازل کیا، یا تمام امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب کو نازل کیا۔ وہ اللہ وہی معبود برحق ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے۔ منہ، اس کتاب میں سے، آیات محکمات، کچھ آیتیں محکم آیتیں ہیں۔ منہ آیات محکمات یعنی واضحات الدلالہ، جس کی دلالت بالکل واضح ہے۔ اس آیت کا کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے، یہ آیت کس چیز پر دلالت کر رہی ہے، اس کا مفہوم بالکل واضح ہے۔ تو کچھ آیتیں محکم ہیں، ہن ام الکتاب، یہ جو آیت محکم آیتیں ہیں، جو واضح آیتیں ہیں، یہی ام الکتاب ہیں۔ ام الکتاب یہاں پر سورہ فاتحہ مراد نہیں ہے، سورہ فاتحہ کا نام بھی ام الکتاب ہے، لیکن یہاں پر ام الکتاب سے مراد کیا ہے؟ اصلہ المعتمد علیہ فی الاحکام، یعنی اصل کتاب یہی ہے قرآن پاک، جس پر احکام میں اعتماد کیا گیا ہے یا اعتماد کیا جاتا ہے۔ تو جو محکم آیتیں ہیں یہی جو ہے اصل کتاب ہیں، یہی آیتیں ہمارے لیے عمل کرنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ہمیں بھیجی گئی ہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، ان محکم آیتوں کے علاوہ کچھ دوسری آیتیں ہیں جو متشابہ ہیں۔ وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری کچھ آیتیں متشابہ ہیں۔ متشابہ سے مراد یہاں پر وہ آیت مراد نہیں ہے جو آیت ایک دوسرے کے جیسے ہوتی ہیں، جن میں تشابہ ہوتا ہے، وہ علیم وهو علی کل شیء قدیر، یعلمون تعلمون، جو آخری الفاظ ہیں آیتوں میں، یا اور جیسے ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس طرح کی آیت جو ایک جیسے متعدد مقامات پر ہیں، جیسے سورہ رحمان میں ایک جیسی آیتیں ہیں کئی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور ایسے ہی سورہ مرسلات میں متشابہ آیتیں ہیں۔ تو یہ وہ آیت متشابہ مراد نہیں یہاں پر، بلکہ یہاں پر متشابہ آیتوں سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر وہ آیتیں لا تفہم معانیہا، جن کے معنی سمجھ میں نہ آئیں۔ متشابہ سے مراد یہاں پر وہ ہیں جن کے معنی غیر مفہوم ہے، جیسے کأوائل السور، جیسے سورتوں کے شروع میں کچھ کلمات ہیں، الف لام میم، حامیم، صاد، قاف، عین، سین، اس طرح جو حروف مقطعات ہیں شروع میں، وہ مراد ہیں، جن کے معنی غیر واضح ہیں وہ مراد ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن پاک کی آیتیں دو طرح کی ہیں، ایک آیات محکمات اور دوسری آیات متشابہات۔
اور فرمایا وَجَعَلُوا كُلَّهُ مُحْكَمًا فِي قَوْلِهِ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ، اور قرآن پاک میں دوسرے مقام پر احکمت آیاتہ، یہ سورہ ہود میں آیت نمبر 1 میں یہ الفاظ موجود ہیں، احکمت آیاتہ یعنی اس کی آیتیں محکم ہیں۔ تو یہاں پر قرآن پاک کی تمام آیتوں کو محکم قرار دیا ہے، وَجَعَلُهُ كُلِّهِ مُحْكَمًا، اور پورے قرآن کو وَجَعَلُهُ كُلِّهِ مُحْكَمًا اللہ تعالیٰ کا قرار دینا محکم، یعنی اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو محکم قرار دیا اس قول میں حکمت آیات ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو یہاں پر تو کچھ آیتوں کو محکم کچھ آیتوں کو متشابہ قرار دیا ہے، اور سورہ ہود میں پوری آیتوں کو پورے قرآن کو محکم قرار دیا ہے، اور پھر آگے ایک دوسرے مقام پر سورہ زمر میں آیت نمبر 23 میں کتاب متشابہہ، وہاں پر پورے قرآن کو پوری کتاب کو متشابہ قرار دیا ہے۔ تو یہاں پر کیا مطلب ہے متشابہ کا، اور یہاں پر حکمت کا کیا مطلب ہے، اسی کو مؤلف بیان کر رہے ہیں کہ یہاں پر آیات محکمات اور متشابہات کا الگ مفہوم ہے، اور وہاں پر ان کا الگ معنی ہے۔ وَجَعَلُهُ كُلِّهِ مُحْكَمًا، اور پورے قرآن کو محکم قرار دینا فی قولی، اس قول میں احکمت آیاتہ کی قرآن پاک کی تمام آیتیں محکم ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ بمعنی انہ لیس فیہ عیب، تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی تمام آیتیں محکم ہیں، مطلب ان میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، تمام آیتیں محکم ہیں، مطلب تمام آیتیں عیب سے پاک ہیں، نقص سے پاک ہیں، کسی قسم کی ان میں کوئی لغوی کوئی غلطی نہیں، کوئی معنی کی کوئی غلطی نہیں، کسی قسم کا کوئی بلاغی نقص نہیں ہے قرآن پاک کی آیتوں میں۔ وہ متشابہن، اس کا عطف ہے یہاں محکمن پر عطف ہے، وَجَعْلُهُ كُلِّهِ مُحْكَمًا وَجَعْلُهُ كُلِّهِ مُتَشَابِهًا، اور قرآن پاک کی تمام آیتوں کو یا پورے قرآن کو متشابہ قرار دینا فی قولی، اس قول میں کتاب متشابہہ، یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 23 کا لفظ ہے۔ تو یہاں پر پورے قرآن کو متشابہ قرار دیا، تو یہاں پر کس معنی میں ہے؟ بمعنی، یہ اس معنی میں ہے کہ انہ یشبہ بعضہ بعضا، کہ قرآن پاک کا بعض حصہ بعض کے متشابہ ہے، کس چیز میں؟ فی الحسنی، خوبصورتی میں، والصدقی، اور سچائی میں، صداقت میں۔ تو قرآن پاک کا بعض حصہ بعض کے متشابہ ہے، اس کے جمال میں، خوبصورتی میں، اس کے آیات کے اختتام جو ہوتا ہے وہاں پر آپ دیکھیں گے بہت ہی زبردست اس میں جو ہے اس نے ترتیب ہے، دیکھیں گے جیسے یہاں پر ہے اولی الالباب انت الوہاب، تو ایک جیسے اس پر آواز پر آیتیں ختم ہو رہی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ خوبصورتی ہے قرآن پاک کی۔ تو بعض آیتیں بعض آیتوں کے متشابہ ہیں، حسن میں، جمال میں، صدق میں، سچائی میں، کہ یہ آیتیں ان آیتوں کی سچائی تصدیق کر رہی ہیں، وہ آیتیں ان آیتوں کی تصدیق کر رہی ہیں، یا یہ بھی صدق میں ان آیتوں کے جیسے ہیں، متشابہ ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن پاک میں جو آیتیں ہیں پوری محکم آیتیں کس اعتبار سے ہیں کہ ان میں کوئی نقص نہیں ہے، پوری آیتیں پورا قرآن متشابہ ہے، کس چیز میں متشابہ ہے؟ حسن میں، جمال میں۔ اچھا، بعض قرآن محکم ہے اور بعض قرآن جو ہے بعض آیتیں متشابہ ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بعض قرآن محکم ہے مطلب سمجھ میں آنے والی آیتیں ہیں، اور بعض قرآن جو ہے بعض آیتیں متشابہ ہیں مطلب وہ جن کا مفہوم غیر واضح ہے، جو صورتوں کے شروع میں وہ الفاظ ہیں جن کا مفہوم اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، اصول تفسیر میں بھی اس مسئلے کو آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے یا پڑھ چکے ہوں گے، پڑھ چکے نا جی۔ آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں زیغ ہے، کجروی ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، تو جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے تو وہ لوگ تو ٹیڑھا ہی چلیں گے، ظاہر سی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے الا وان فی الجسد مضغہ،
اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. تو دل جس کا ٹیڑھا ہو جاتا ہے پھر ظاہر سی بات ہے وہ ٹیڑھا ہی چلے گا. فاما الذين في قلوبهم زيغ، زیغ کا معنی مؤلف نے ذکر کیا میل عن الحق، حق سے مائل ہونا. جب حق سے مائل ہوگا ظاہر سی بات ہے کدھر جائے گا؟ باطل کی طرف جائے گا. تو جن کے دلوں میں زیغ ہے، کجروی ہے، ٹیڑھا پن ہے، فیتبعون، تو یہ لوگ ٹیڑھے دل والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ اتباع کرتے ہیں ما تشابہ منہ، ان آیتوں کی جو ان میں متشابہ ہیں. متشابہ آیتوں کی پیروی کرتے ہیں جن سے کچھ لینا نہیں، کچھ دینا نہیں، کچھ عمل نہیں، ان کے پیچھے بھاگتے ہیں. ابتغاء الفتنتی، ابتغاء میں نے طلب الفتنہ، فتنے کو تلاش کرتے ہوئے، فتنہ پھیلانے کے لیے لوگوں میں وہ متشابہ آیتوں کی پیروی کرتے ہیں. لحبہم لہا، اس لیے کہ وہ فتنے سے محبت کرتے ہیں. لڑائی جھگڑا کرنا، لوگوں میں اختلاف پھیلانا ان کو اچھا لگتا ہے اور ان کو اس میں مزہ آتا ہے. کسی کا کسی سے اختلاف ہو جائے، کسی کے درمیان آپس میں کسی کو لڑا دیا، ان کے درمیان فتنہ پھیلا دیا، جھگڑا کرا دیا، اس سے اس کے دل کو سکون ملتا ہے، ان کو خوشی ہوتی ہے. تو ان کو فتنے سے محبت ہے. بوقوعہم فی الشبہات، شبہات اور لبس، التباس، ملتبس چیز، غیر واضح چیزوں میں ان کے واقع ہونے کی وجہ سے ان کو جو ہے اس سے محبت ہوتی ہے. تو اس لیے وہ لوگ فتنے کو تلاش کرتے ہوئے متشابہ آیتوں کی پیروی کرتے ہیں. وابتغاء تاویلہ، اور ایسی آیتوں کی وہ تعویل تفسیر تلاش کرتے ہیں جن کی تفسیر اور جن کے معنی مفہوم کو اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے. وما يعلم تاویلہ الا اللہ، حالانکہ ان آیتوں کی تعویل اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وما يعلم تاویلہ یعنی تفسیرہ الا اللہ، اللہ کے سوا ان کی تعویل، ان کی تفسیر، وحدہ، اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی ان کی تفسیر نہیں جانتا، صرف اللہ تعالیٰ ان کی تفسیر جانتا ہے. آگے فرمایا والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ. والراسخون، یہ جو ہے یہاں سے جملہ استنافیہ ہے یا مبتدا ہے، اس لیے کہ اس کا اللہ پر نہیں ہے، تو مطلب یہ ہوگا اس کی تعویل نہیں جانتے سوائے اللہ اور راسخون فی العلم. حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے، بعض علماء نے یہ بھی مطلب بیان کیا ہے، لیکن یہاں پر مؤلف نے جو مطلب بیان کیا وہ یہ ہے کہ والراسخون یعنی الثابتون المتمکنون فی العلم، جو علم میں متمکن ہیں، جو علم میں ثابت ہیں، جو علم میں مضبوط علماء ہیں. راسخون فی العلم یعنی مضبوط علم رکھنے والے علماء. مبتدا، یہ جملہ کیا ہے؟ والراسخون یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، خبر اس کی خبر کیا ہے؟ آگے کا جملہ یقولون. تو راسخون فی العلم یقولون یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے، قرآن پاک پر. اے بالمتشابہ انہ من عند اللہ ولا نعلم معناہ، کہ ہم اس پر ایمان لائے یعنی متشابہ آیتوں پر ہم ایمان لائے کہ وہ اللہ کی جانب سے ہیں اور ہم اس کا معنی نہیں جانتے. کل من عند ربنا، سب کا سب قرآن، پورا کا پورا قرآن، مکمل قرآن، من المحکم والمتشابہ، خواہ وہ محکم آیتیں ہوں یا متشابہ آیت ہو، سب کا سب قرآن، مکمل قرآن، من عند ربنا، یہ ہمارے رب کی جانب سے ہے. تو راسخون فی العلم لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر مکمل طور پر ایمان لائے، پورا پورا قرآن جو ہے محکم ہے، متشابہ، سب ہمارے رب کی جانب سے ہے. وما یذکر، یذکر اصل میں یتذکر تھا، بادغام التاء فی الاصل فی الدال، تا کو زال سے بدل کر زال کو زال میں مدغم کر دیا تو ہو گیا یذکروا. وما یذکر کا معنی کیا ہے؟ یتعظوا، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں الا اولو الالباب، مگر عقل مند لوگ، جن کے پاس عقل ہے، اصحاب العقول، لوگ جن کے پاس عقل رشد ہے، سمجھنے والی عقل ہے، جو خیر اور بھلائی اور شر کے درمیان تمیز کرنے والے لوگ ہیں، تمیز کرنے والی عقلیں ہیں، وہ عقلیں ہی جو ہے نصیحت حاصل کرتی ہیں.
نصیحت تو بہت سارے لوگ سنتے ہیں، قرآن پاک کی آیتوں کو، قرآن پاک کی نصیحتوں کو بہت سارے لوگ سنتے ہیں، لیکن ان آیتوں کو سن کر کے ان آیتوں پر عمل جو ہے بہت کم لوگ کر پاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں مگر عقل مند لوگ۔ آگے فرمایا وَيَقُولُونَ إِذًا، اور یہ راسخون فی العلم لوگ یہ بھی کہتے ہیں اِذَا رَأَوْا مَن يَتَّبِعُهُ، جب وہ دیکھتے ہیں اس کو جو اس کی پیروی کرتا ہے، یعنی جب وہ دیکھتے ہیں متشابہ لوگوں کو، متشابہ آیتوں کی پیروی کرنے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر۔ ان لوگوں کو جب دیکھتے ہیں جن کے دل ٹیڑھے ہیں تو کہ اپنے لیے دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، لا تملها عن الحق، یعنی حق سے انہیں مائل نہ کر باطل کی طرف، بابتغاء تاویلہ الذی لا یلیق بنا، ان آیتوں کی تعویل تفسیر تلاش کر کر کے جن کی تفسیر ہمارے لیے لائق نہیں، جن کا جاننا سمجھنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ کما ازغت قلوب اولئک، جیسا کہ تو نے ان لوگوں کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو ایسا ٹیڑھا نہ کر، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، ارشدتنا الیہ، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہماری رہنمائی کر دی قرآن پاک کی طرف، ہدایت کی طرف، وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ، اور عطا کر ہمارے لیے اپنی طرف سے، من عندک، من لدنک یعنی من عندک، اپنی جانب سے، رحمتاً یعنی تثبیتاً، انک انت الوہاب، اپنی طرف سے ہمارے لیے تثبیت، تثبت، رحمت عطا فرما، اس لیے کہ تو وہاب ہے، تو عطا کرنے والا۔ دیکھو یہاں پر دعا کی وہب ہے، وہب، حب لنا، ہمارے لیے عطا کر، پھر اللہ کو واسطہ دیا انک انت الوہاب، یہ ہے واسطہ۔ دعاؤں میں واسطہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کا، یہ واسطہ انک انت الوہاب، اے اللہ تو وہاب ہے، تو ہمیں عطا کر دے، عطا کرنے والا تو ہے، تو ہمیں عطا کر دے۔ تو یہ اس طرح کا جو واسطہ ہے دعاؤں میں، یہ واسطہ جو ہے جائز واسطوں میں سے، جائز وسیلوں میں سے، کسی کی جہاں کسی کی شخصیت کا واسطہ وسیلہ لگانا یہ بدعی وسیلہ ہے، جائز نہیں ہے۔ واسطہ وسیلہ لگانا ہے تو اللہ کو اللہ کے اسماء الحسنی کا واسطہ وسیلہ لگائیے، اللہ کو اللہ کے نیک بندوں کی دعاؤں کا واسطہ وسیلہ لگائیے، اللہ کو واسطہ لگانا ہے تو اللہ کے لیے کیے ہوئے نیک اعمال ہیں جو آپ کے اپنے، ان نیک اعمال کا واسطہ لگائیے۔ ایسے ہی یہاں پر جو واسطہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کا واسطہ ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، تجمعہم لیوم، اے فی یوم، ایسے دن میں جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے، فیہ، اور دن کون سا ہے؟ وہ دن قیامت کا دن ہے، تو سب لوگوں کو اس میں جمع کرے گا، فتجازیہم بأعمالہم، تو ان کو ان کے اعمال کی جزا دے گا، کما وعدت بذالک، جیسا کہ تو نے اس کا وعدہ کیا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی اپنے میعاد، اپنے موعد بالبعث کی مخالفت نہیں کرتا ہے، جو اس نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرے گا، اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ کیا وعدہ ہے؟ موعدہ بالبعث، اس کا وعدہ ہے دوبارہ اٹھائے جانے کا۔ فیہ التفات عن الخطاب، اس میں التفات ہے خطاب سے، یہاں پر خطاب ہے ربنا انک جامع الناس، خطاب ہے، پھر یہاں پر یہ نہیں کہا انک لا تخلف المیعاد، یہاں پہ کہا ان اللہ لا یخلف المیعاد، تو یہ خطاب سے غیبت کی طرف التفات ہے۔ وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ مِن كَلَامِهِ تعالیٰ، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ خطاب التفات نہ ہو بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہو، یہ تو بندے کی دعا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ بھی احتمال ہے۔ والغرض من الدعاء بذلك بیان ان ہمهم امر الاخرہ، یہاں پر یہ جو دعا ہے اس دعا کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ان کا ہم میں آخرت ہے، مطلب انہیں آخرت کے امر کی فکر ہے، اس لیے وہ یہ دعا کر رہے ہیں۔ وَلِذَلِكَ سَأَلُوا الثَّبَاتَ، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہدایت پر ثبات قدمی کا اللہ سے سوال کیا، لِيَنَالُوا ثَوَابَهَا، تاکہ وہ اس کا ثواب پائیں، تاکہ وہ اس کا ثواب پائیں۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔